بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو آج کی ویڈیو میں ہم ایک پروجیکٹ پہ کام کریں گے اور میں آپ کو بتاؤں گا کہ آپ کس طرح سے اپنے لیے ایک ڈیٹا انٹری کی جو پورٹ فولیو ہوتا ہے اس کو آپ کس طرح سے بنا سکتے ہیں۔ اگر آپ نے اس سے پہلے کوئی بھی کام وغیرہ نہیں کیا اور آپ ایک بگنر ہو اور آپ ڈیٹا انٹری کا کام کرنا چاہتے ہو لیکن آپ کے پاس پورٹ فولیو نہیں ہے، اور اس ویڈیو میں آپ کو یہ بتاؤں گا اور پریکٹیکل میں آپ کو لائیو اسی چینل پہ فاروق ٹی وی میں آپ کو اسی ویڈیو میں لائیو بتاؤں گا کہ آپ کس طرح سے ڈیٹا انٹری کا جو پورٹ فولیو اس کو آپ کس طرح سے بنا سکتے ہو۔ اس سے پہلے بھی اگر ابھی آپ دیکھو میں نے آلریڈی کچھ ویڈیو بنائی ہوئی ڈیٹا انٹری کے ریلیٹڈ، اور میں نے جتنے کچھ ڈیٹا انٹری کے جو پاس پروجیکٹ پہ میں نے جو کام وغیرہ کیے وہ ہے اپورک پہ، تو وہ یہاں پہ میں نے اس کا ویڈیو بنائی ہوئی تھی، اس کو آپ دیکھ سکتے ہو ڈیٹا انٹری کی۔ اس کے علاوہ میں نے ایک ویب ریسرچنگ کا پورٹ فولیو بھی بنایا ہوا ہے اسی یوٹیوب چینل پہ۔ اس کے علاوہ اور بھی ایک لیڈ جنریشن کی جو پروجیکٹ ہے اس پہ میں نے کام وغیرہ کیا ہوا ہے، تو آپ فاروق ٹی وی یوٹیوب چینل پہ اس کو اگر آپ سرچ کرو تو اس پہ آپ دیکھ سکتے ہو میرا پچھلی ویڈیو بھی، لیکن میں کوشش کروں گا کہ میں روزانہ یہاں پہ آپ لوگوں کے ساتھ ایک نیا پروجیکٹ شیئر کروں گا اس یوٹیوب چینل پہ، کیونکہ زیادہ تر لوگ یہ چاہتے کہ میں ڈیٹا انٹری یا ایک ورچوئل اسسٹنٹ بننا چاہتا ہوں، لیکن ان کے پاس اس طرح گائیڈ نہیں ہوتا کہ میں کیسے بن جاؤں۔ تو اس وجہ سے میں نے سوچا کہ میرے پاس جتنی بھی اسکل ہے جو کچھ میں نے سیکھے ہوئے ہے، جتنے بھی میرے پاس ایکسپیرینس ہے ان چیزوں کا، تو میں سب وہ آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں۔ لیکن آج کی ویڈیو میں آپ لوگوں کے ساتھ ایک پروجیکٹ شیئر کروں گا، ڈیٹا انٹری کا پروجیکٹ ہے، اس کو آپ ایز اے پورٹ فولیو استعمال کر سکتے ہو اگر آپ ایک بگنر ہو۔ اس میں آپ تھوڑا سا چینجز وغیرہ پھر کر کے اس کو آپ اچھی طرح سے استعمال کر سکتے ہو۔ تو ابھی میں آپ کو پروجیکٹ دکھا دیتا ہوں، اور پروجیکٹ رہے گا اب یہ پروجیکٹ ہے ڈیٹا انٹری کا ایک پروجیکٹ ہے، اس پہ جو ہے آج ہم کام کریں گے، اور اس کو جو ہے ہم پورا آپ اس طرح کریں کہ اس ویڈیو کو آپ کمپلیٹ دیکھیں، کیونکہ آپ ایک بھی اسٹیپ اس میں مس نہ کریں، کیونکہ میں آپ کو اور بھی ٹپس اینڈ ٹرک جو اس ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا آپ اس کو کس طرح سے اپلائی کر سکتے ہو اچھی طرح سے۔ اب رہی گئی یہ ڈیٹا انٹری کا ایک پروجیکٹ ہے، اس کو ہم ایک پورٹ فولیو کی طرح استعمال کر سکتے ہیں۔ اچھا اب یہ جو پروجیکٹ ہے اس کو میں ابھی آپ کو پڑھ لیتا ہوں کہ اس کو ہم نے کیا کرنا ہے اور کیا کیا ریکوائرمنٹ ہے۔ اب جو کلائنٹ ہے انہوں نے یہ ویب سائٹ جو ہے دی ہوئی کہ آپ نے اسی ویب سائٹ پہ کیا کرنا ہے، اس ویب سائٹ کو آپ نے اوپن کرنا ہے۔ اس کے بعد آپ نے 20 ریسٹورینٹ جو ہوٹل ہوتا ہے اس کا آپ نے کیا کرنا ہے، جو گڈ ہوتے ہیں جو میٹنگ کے لیے گڈ ہوتے ہیں، مطلب وہاں پہ وہ میٹنگ وغیرہ پھر کریں گے جو بھی کچھ کریں گے، لیکن 20 ریسٹورینٹ جو اچھی ریسٹورینٹ ہو اور نیو یارک میں ہو، اس کا آپ نے کیا معلوم کرنا ہے۔ ریسٹورینٹ کا نام آپ نے لکھنا ہے MS ایکسل پہ، اور اس کے علاوہ ویب سائٹ ہو گیا، ایڈریس، فون نمبر، ای میل ایڈریس، اینڈ ہاؤ مینی ریویو دے ہے، اور اس کا جو بھی ریویو وغیرہ ہے اور اس ویب سائٹ پہ جتنے بھی ہے وہ سب کچھ آپ نے جو ہے نا ویب سائٹ سے اٹھانا ہے، اور آپ نے MS ایکسل جو اسپریڈ شیٹ اس پہ آپ نے لکھنا ہے۔ اس کے علاوہ میں اس کو ایک بار پھر پڑھ لیتا ہوں انگلش میں۔ اب یہ رہی کہ ایک ویب سائٹ، آپ جب بھی اپورک پہ یا جہاں پر بھی آپ کام وغیرہ کرتے ہو تو آپ کا جو کلائنٹ ہوتا ہے وہ آپ کو پورا انفارمیشن وغیرہ دے دیتا ہے کہ آپ نے اس طرح سے کام کرنا ہے، آپ کو پورا گائیڈ لائن جو ہے وہ پرووائڈ کر دے۔ اگر آپ کو کوئی سمجھ وغیرہ نہیں آتی تو آپ اس سے پوچھ سکتے ہو کہ یار اس کو میں کس طرح سے کروں، جس طرح اب یہ اگر آپ سوچیں تو اس کا سب کو جو ہے وہ تو واضح ہے، کیونکہ اب یہاں پہ اگر آپ دیکھو ہم نے ایک جو ویب سائٹ ہے اسی ویب سائٹ سے ہم نے فائنڈ کرنا ہے 20 ریسٹورینٹ جو گڈ فار میٹنگ کے لیے ہو اور نیو یارک سٹی میں ہو، نیو یارک میں جو ہو، صحیح ہے۔ اور اس کا ہم نے کیا معلوم کرنا ہے، اب اسی ویب سائٹ سے ہم نے یہ معلوم کرنا ہے 20 ریسٹورینٹ کا جو نیم ہے، ویب سائٹ ہو گیا، ایڈریس ہو گیا، فون نمبر، ای میل، اینڈ ہاؤ مینی ریویو دے۔ تو ہم نے پورے 6 چیز جو ہے ہم نے معلوم کرنے ہے اسی ویب سائٹ سے، اور 20 ریسٹورینٹ کا ڈیٹا ہم نے معلوم کرنا ہے۔ تو یہ رہے گا ایک پروجیکٹ، اب اس پہ ہم کام کریں گے۔ اب سب سے پہلے آپ نے کیا کرنا ہے، اس کا جو ریسٹورینٹ نیم ہے اس کو آپ نے کاپی کرنا ہے۔ کاپی کرنے کے بعد آپ نے سیدھا MS ایکسل جو بھی آپ کے پاس ورژن آپ کے پاس اگر 7 ہو 10 ہو جو بھی آپ کے پاس، ابھی میرے پاس جو ہے وہ تو 16 ہے تو میں اس کو یوز کروں گا، یہ لیٹسٹ ورژن ہے، لیکن آپ کے پاس جو بھی ہو اس کو آپ یوز کر سکتے ہو۔ اس کے بعد ہم نے کیا کرنا ہے، یہ جو ویب سائٹ ہو گیا اس کو آپ کاپی کریں۔ آپ نے کام جو ہے آرام سے کرنا، آپ نے کوئی مسٹیک وغیرہ جو ہے وہ بالکل آپ نے نہیں کرنا ہے، کیونکہ اگر آپ نے مسٹیک وغیرہ کر دی تو پھر بعد میں آپ کو مسئلہ ہو سکتا ہے۔ تو آپ کوشش کر لیا کریں کہ جتنے بھی آپ سے ہو سکے آپ کام جو ہے آرام کے ساتھ کریں، کیونکہ آپ جب بھی کسی پروجیکٹ یا کسی چیز پر آپ اگر کام وغیرہ کرتے ہو تو اس کا جب کمپلیٹ کرتے ہو، جب آپ کلائنٹ کو سینڈ کرتے ہو، جب وہ
وہاں پہ دے کے اگر آپ نے وہاں پہ مسٹیک وغیرہ کی ہوتی تو پھر بعد میں آپ کو جو ہے نیکسٹ پروجیکٹ وغیرہ نہیں دیتا، کیونکہ وہ سمجھتے کہ یار یہ ایک بگنر ہے، اس کو کام اچھی طرح سے پتہ نہیں، تو اس بعد میں اس کو آپ بہت سے مسئلے آپ کو ہو سکتے۔ تو اس طرح میں آپ کو ریکمینڈ کروں گا کہ آپ کام جو ہے آرام کے ساتھ کریں۔ اب اس کے بعد رہ گیا ای میل ایڈریس، اس کو بھی آپ نے کاپی کرنا ہے اور یہی پہ آپ نے پیسٹ کرنا ہے یہی پہ۔ اب اس کے بعد رہ گئی لاسٹ جو ہے ریویو ہے، اس کو بھی آپ نے کاپی کرنا ہے اور یہی پہ آپ نے پیسٹ کرنا ہے۔ اب یہ چیزیں ہو گئی، اب اس کو آپ نے تھوڑا سا ڈیزائن دینا ہے کہ تھوڑا سا اچھا لگے، تو اس کو آپ تھوڑا سا بڑا کر دیں اور یہاں پہ اس طرح بھی کر دیں۔ تو یہ جتنا اچھا لگیں گے تو پھر آپ کو کام کرنے میں جو ہے مزہ آ جائے گا۔ اچھا اب یہ جو ہے ہو گیا۔ اس کے علاوہ یہ جو 1 2 3 اس کو اگر آپ ریموو کرنا چاہتے ہیں اس کو آپ ریموو بھی کر سکتے ہیں، اگر نہیں کرنا چاہتے پھر بھی صحیح کام کرے گا۔ اچھا اب اس کے بعد آپ نے کیا کام کرنا ہے، آپ نے اس طرح سے کرنا ہے کہ یہ جو ویب سائٹ ہے اس کو آپ نے کاپی کرنا ہے۔ یہ سارے چیز جو ہے میں آپ کو ڈسکرپشن میں دوں گا، آپ اسے ڈسکرپشن میں جو ہے نا آپ اس کو پھر آسانی کے ساتھ گھر میں خود اس کا پریکٹس کرو اور اپنے لیے جو ہے اس طرح ایک پورٹفولیو جو ہے ضرور بناؤ۔ اچھا اب یہ رہ گیا ویب سائٹ۔ اس کے لیے آپ نے کیا کرنا ہے، آپ نے ریسٹورنٹ جو ہے اس کو آپ نے کاپی کرنا ہے، اس کو آپ کاپی کریں اور یہاں پہ جو ویب سائٹ ہے یہیں پہ اگر آپ ابھی دیکھو ریسٹورنٹ جو لکھا ہوا ہے اس پہ آپ کلک کر دیں۔ ریسٹورنٹ ہو گیا۔ اب اس کے لیے آپ نے کیا کرنا ہے، سٹی یہاں پہ آپ نے کیا کرنا ہے، اس کا جو میٹنگ آپ نے اس کو بھی یہاں پہ لکھنا ہے اور اس کے بعد یہ جو سٹی اس کو آپ کبھی اچھا اب یہ رہے گی ریسٹورنٹ آپ نے۔ اچھا آپ نے اس طرح سے کرنا ہے کہ اس سب کو جو ہے آپ کاپی کرو، اس کو کاپی کرنے کے بعد آپ سیدھے اس کو جو ہے یہاں پہ اس کو پیسٹ کر دو، صحیح۔ بس یہاں پہ جو ہے آپ انٹر دبا دو، انٹر دبانے کے بعد یہ جتنے بھی ڈیٹا وغیرہ ہے وہ سب خود بخود یہاں پہ آ جائے گا، اس کو بس آپ جو ہے بس پھر کاپی کرو۔ اب یہ رہ گئی ریسٹورنٹ، جتنے بھی ڈیٹا ہے یہ سارا آ گیا ہے، یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہو یہ۔ تو سب سے پہلے آپ اس طرح سے کریں کہ یہ جو ہے اس کو آپ اوپن کر دیں، اس کے علاوہ اس کو بھی آپ اوپن کر دیں اور اس کے علاوہ اس کو بھی آپ اوپن کر دیں۔ اچھا اب سب سے پہلے یہ جو ہے اس کو ہم اس طرح سے کرتے کہ اس کو آپ کاپی کریں، یہ اس کا نام ہو گیا ریسٹورنٹ کا، اس کو آپ یہاں پہ آسانی کے ساتھ پیسٹ کر دیں۔ اب یہ ہو گیا۔ اس کے بعد کیا ہے، اس کے بعد رہے گی اس کا فون نمبر، اس کو بھی آپ کاپی کر دیں۔ کاپی کرنے اور اس کے بعد رہ گئی اس کا جو ریویو ہے، تو اس کو بھی آپ دیکھ سکتے ہو، اس کو بھی آپ نے کاپی کرنا ہے اور کاپی کرنے کے بعد آپ نے سیدھا اس کو یہیں پہ پیسٹ کرنا ہے، صحیح ہے۔ یہ بھی ہو گیا اور اس کے بعد جو ہے یہ رہے گی اس کا ایڈریس، اس کو بھی آپ نے کاپی کرنا ہے اور سیدھا یہیں پہ آپ نے یہیں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس کا ایڈریس ہو گیا۔ اس کے علاوہ اس کے بعد جو یہ اس کا ویب سائٹ ہو گیا، ویب سائٹ کو اس کا آپ نے اس طرح سے آرام کے ساتھ اس کو بھی کاپی کرنا ہے اور یہیں پہ آپ نے اس کو پیسٹ کرنا ہے، صحیح۔ اب ساری چیزیں ہو گئی، اب سب ایک ای میل ایڈریس جو ہے وہ رہ گیا۔ اب اس کو ہم نے کیا کرنا، ای میل ایڈریس بھی جو ہے ہم نے اس کو معلوم کرنا ہے،
اس کے لیے آپ نے اس طرح سے کرنا ہے کہ جو اس کا ویب سائٹ ہے یہ پہ شاید اس کا ای میل ایڈریس ہمیں مل جائے. یہ آپ دیکھ سکتے ہو ای میل اس، تو یہ رہے گا اس کا ای میل ایڈریس. یہ آپ دیکھ سکتے ہو اس کا پروسیس بہت آسان ہے. اس کا جو ای میل ایڈریس آپ اس کو یہاں پہ کاپی کر دو. تو یہ ایک انٹری جو ہے وہ تو کمپلیٹ ہو گیا. صحیح ہے. اب دوسرا انٹری جو ہے اس کو آپ نے کس طرح سے کرنا ہے، اس کے لیے بھی آپ نے یہی طریقہ استعمال کرنا ہے. اب اس کا جو ڈیٹا تھا وہ تو ہم نے معلوم کر دیا. اب یہ رہے گا دوسرے کے لیے بھی آپ نے اس طرح سے کرنا ہے کہ اس کو آپ کاپی کر دیں. یہ جو اس کا نام ہے اس کمپنی کا، اس کو آپ نے یہی پہ پیسٹ کرنا ہے. صحیح ہے. اس کے بعد پھر اس کا جو فون نمبر ہے اس کو بھی آپ نے کاپی کرنا ہے اور یہی پہ آپ نے اس کو پیسٹ کرنا ہے. صحیح ہے. یہ بھی ہو گیا. اب اس کے بعد اس کا جو یہ رہے گا اس کا ایڈریس. اچھا اب یہ بھی ہو گیا. اس کے بعد اس کا جو ویب سائٹ ہے اس کو بھی آپ نے کاپی کرنا ہے. ویب سائٹ کو کاپی کرنے کے بعد آپ نے اس کو یہی پہ پیسٹ کرنا ہے. صحیح. یہ بھی ہو گیا. اب اس کے بعد جو رہ گیا وہ ہے اس کا ریویو جو ہے اس کو بھی ہم نے کاپی کرنا ہے. یہ رہے گی اس کا ریویو. اس کو آپ نے آرام کے ساتھ کاپی کرنا ہے. کوئی مسٹیک وغیرہ آپ نے نہیں کرنا ہے. مسٹیک سے آپ نے بالکل بھی پرہیز کرنا ہے. یہ بھی ہو گیا. اب اس کے بعد اس کا ای میل ایڈریس جو ہے وہ رہ گیا، تو اس کو بھی ہم نے اسی ویب سائٹ سے بھی معلوم کرنا ہے. سارا چیزیں ہو گئی. یہ بھی ہو گیا، یہ بھی ہو گیا، ایڈریس بھی ہو گیا، فون نمبر بھی ہو گیا، ای میل ایڈریس بس باقی ہے وہ یہی پہ ہم نے اس کو بھی کلیکٹ کرنا ہے. تو اس طرح آپ نے دیکھ لیا کہ کتنی آسانی کے ساتھ جو ہے ہم نے 2 انٹری جو ہے اس کو ہم نے کمپلیٹ کر دیا. تو اس طرح اس کو آپ آسانی کے ساتھ جو ہے اس پروجیکٹ کو آپ کمپلیٹ کر سکتے ہو. اس کو آپ کاپی کریں. یہ اس کا ای میل ایڈریس ہے. اس کو آپ یہیں پہ پیسٹ کریں. تو اس طرح یہ جو ہے ہم نے 2 انٹری کو کمپلیٹ کر دیا. اس طرح آپ نے 20 انٹری کو جو ہے آپ نے کمپلیٹ کرنا ہے. اس کے بعد یہ پروجیکٹ جو ہے یہ کمپلیٹ ہو جائے گا. تو پھر جیسے اس پروجیکٹ کو کمپلیٹ کر دو، اس کے بعد اس طرح سے کرو کہ اس کو آپ ایک پورٹ فولیو کی طرح اس کو آپ استعمال کر سکتے ہو. اب اس میں آپ نے تھوڑا سا چینجز کرنا ہے، اور وہ چینجز یہ ہے کہ جس طرح ہم نے 20 انٹری کو معلوم، مطلب یہ پروجیکٹ جو تھا 20 انٹری کو ہم نے معلوم کرنا تھا، اور آپ نے کیا کرنا ہے ریسٹورنٹ کی جگہ آپ نے جو ہے دوسرا چیز کو معلوم کرنا ہے. جس طرح یہ رہ گیا ٹور اینڈ ٹیکٹس، اس کو آپ نے اس کو معلوم کرنا ہے 20 جو ہے آپ نے ہوٹل کا ڈیٹا. اس طرح اس میں آپ تھوڑا سا بس چینجز وغیرہ کر دو، اور اس کے بعد اسی پروجیکٹ کو آپ جو ہے خود ایک پورٹ فولیو کی طرح اس کو آپ استعمال کر سکتے ہو. آپ نے دیکھا کہ پورٹ فولیو بنانا کتنا آسان ہے. میں نے آپ کو اسی ویڈیو میں صرف ڈیٹا انٹری کا جو پورٹ فولیو وہ میں نے آپ کو دکھا دیا، ایک سمپل جو بگنر کا پورٹ فولیو تھا. اس کے علاوہ انشاءاللہ اس یوٹیوب چینل پہ فاروق ٹی وی پہ میں کوشش کروں گا کہ میں نے اس کے علاوہ جتنے بھی پروجیکٹ میرے پاس ہے اس پہ میں ویڈیو بناؤں گا، اور آسان الفاظ میں آپ کو سمجھاؤں گا. اس یوٹیوب چینل پہ میں سارے ویڈیو اپلوڈ کروں گا. بس آپ کوشش کر لیا کریں کہ میرا جو یوٹیوب چینل ہے اس کو آپ سبسکرائب ضرور کریں، فاروق ٹی وی. اور اس کے علاوہ ویڈیو کو آپ لائک بھی کر لیا کریں. اگر کوئی کمنٹ، کوئی سجیشن وغیرہ تو آپ مجھے کمنٹ میں دے سکتے ہو. اور آپ کا اگر کوئی مسئلہ ہو، کوئی پروجیکٹ پہ آپ کام نہیں کر سکتے، آپ کو کوئی پروجیکٹ ملا تو بھی آپ میرے ساتھ شیئر کر سکتے ہو. اس پہ میں ایک ویڈیو بناؤں گا اور میں آپ کو سمجھاؤں گا کہ اس پروجیکٹ کو آپ کس طرح سے کر سکتے ہو. تو چلو انشاءاللہ پھر ملیں گے ایک نیکسٹ ویڈیو میں. تب تک کے لیے اللہ حافظ.